السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں مردوں کی بے وفائی، ان کے افیئرز اور ان کے کردار پر کھل کر بات کی۔ آپ لوگوں نے اسے سراہا بھی اور بہت سے سوالات بھی کیے، لیکن آج میں اس موضوع پر ہاتھ ڈالنے جا رہی ہوں جسے ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ایک ایسا سچ جسے ہم سننا نہیں چاہتے۔ آج ہم بات کریں گے شادی شدہ عورت کے افیئر پر۔ جب ایک مرد بے وفائی کرتا ہے تو معاشرہ کہتا ہے مرد ہے، بھٹک گیا ہوگا، لیکن جب ایک عورت بے وفائی کرتی ہے تو ایک پورا خاندان، ایک پوری تہذیب اور ایک پوری نسل منہ کے بل آ گرتی ہے۔ یہ ویڈیو کسی کے دل آزاری کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ایک عورت جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس شوہر ہے، جس کے پاس بچے ہیں، وہ کیوں اس آگ کے دریا میں چھلانگ لگاتی ہے، اور اس ایک فیصلے کے بعد اس کی اپنی ذات اور اس کے اپنوں پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو شاید تھوڑی لمبی بھی ہوگی اور کڑوی بھی ہوگی، لیکن اس کا سننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے جی توجہ کی بھوک۔ سب سے پہلے عورت کہہ لیں کہ گوشت کا ڈھانچے کا نام نہیں ہے، وہ جذبات سے بنی ایک مخلوق ہے۔ اکثر شادیوں میں مرد یہ سمجھتا ہے کہ اچھا گھر دے دیا، اچھا کھانا دے دیا تو ذمہ داری پوری ہو گئی، وہ اسے وقت اور توجہ دینا بھول جاتا ہے۔ جب گھر کے اندر سناٹا بڑھتا ہے تو باہر کی دنیا سے آنے والی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ یا چند میٹھے جملے اسے توجہ کا جال لگنے لگتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، یاد رکھو کہ باہر سے ملنے والی وہ توجہ یہ محبت نہیں ہے، صرف آپ کے گھر کی دیوار گرانے کی ایک سازش ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ اسے محبت سمجھ بیٹھتی ہو۔ سیکنڈ ہے ڈیجیٹل دور اور پردے کا اٹھنا۔ دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا نے نامحرم کے ساتھ رابطے کو بہت آسان بنا دیا ہے کہ ایک احساس سے گناہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پرانے دوست مل رہے ہیں، نئے آن لائن رشتے بن رہے ہیں، ایک چھوٹا سا میسج، پھر کال، اور پھر وہ دلدل جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ عورت کا افیئر اکثر جسم سے نہیں بلکہ باتوں سے شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ جال ہے جہاں شیطان اسے قید کر دیتا ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہر سیدھے سادے بندے کو بھی الٹے کاموں پہ لگا سکتی ہے۔ کیسے؟ آپ ان باکس میں ایک چھوٹا سا میسج کریں، وہاں سے گفتگو شروع ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا باتوں باتوں میں آپ کس حد تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ڈیجیٹل دور یا پھر سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے، ہمیں اپنے ان رشتوں سے گمراہ کر رہا ہے جن کا عہد ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے لیا تھا، لیکن ہمیں اس کی تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ اگر شوہر بے وفا ہو تو عورت انتقام کی آگ میں جل کر خود بھی غلط رستہ اختیار کر لیتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، میں بھی اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دوں گی، یعنی وہ بھی اس رستے پر چل پڑتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی، لیکن یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ مرد کی بے وفائی گناہ ہے، لیکن عورت کی بے وفائی پورے خاندانی نظام کا قتل ہے۔ ایک غلطی کا جواب دوسری غلطی کبھی نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل، مرد جو ہے وہ گھر کی چھت کی طرح ہے، اگر ٹوٹ جائے تو مرمت ہو سکتی ہے، لیکن عورت گھر کی فاؤنڈیشن ہے۔ اگر نیو ہی اپنی جگہ چھوڑ دے تو چھت چاہے سونے کی ہو یا پھر کسی اور چیز کی ہو، پورا مکان زمین کے نیچے گر جاتا ہے۔ عورت کی بے وفائی صرف ایک رشتہ نہیں توڑتی، وہ بچوں کے اعتماد، باپ کی غیرت اور ماں کے مقدس نام کو مٹی میں رول دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنی بھی شادی شدہ عورتیں مجھے سن رہی ہیں وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ شادی شدہ عورت کے افیئر کا انجام کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتا، ہیپیلی اینڈنگ نہیں ہوتی۔ نمبر 1، بچوں کا مستقبل۔ وہ بچے جو اپنی ماں کو پاکیزگی کا نمونہ سمجھتے تھے، جب انہیں حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ باغی ہو جاتے ہیں یا نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنے پیرنٹس کو ویسی عزت دے نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ماں، یہ ہماری باپ جو ہے یہ تو اس عزت کے حقدار ہی نہیں ہے، ہم انہیں کیا عزت دیں۔ سیکنڈ ہے، مرد بے وفائی کر کے شاید دوبارہ سر اٹھا کر چل سکتا ہے، لیکن ایک بے وفا عورت کو یہ معاشرہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسے ہر جگہ، ہر نئی جگہ پر اسے یہ بات سنائی جاتی ہے کہ تم نے یاد ہے فلاں وہ کام کیا تھا،
پھر ہے جس باہر والے کے لیے آپ اپنا گھر اور بچے داؤ پر لگاتی ہیں، یاد رکھیں وہ کبھی آپ کا سگا نہیں ہو سکتا۔ جو عورت اپنے بچوں اور شوہر کی نہیں ہوئی وہ اس کی کیا ہوگی؟ وہ بھی اسے صرف ایک استعمال کی چیز سمجھتا ہے۔ آپ کی عزت کہیں نہیں رہتی، نہ ہی اپنی فیملی میں، نہ ہی اپنے شوہر کے نظروں میں، نہ ہی اپنے بچوں کی نظروں میں، اور اس باہر والے کی نظروں میں بھی نہیں ہوتی۔ 2 ٹکے کی آپ ہو جاتی ہیں۔ پھر بہت سادہ سا جملہ بول دیا جاتا ہے، جو اپنے شوہر کی نہیں ہوئی، جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی، جو اپنے بچوں کی نہیں ہوئی، وہ میری کیا ہوگی؟ یہ کہہ کر وہ بھی آپ کو ٹھکرا دیتا ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس تباہی سے بچنے کی ایک التجا کرنا ہے، ریکویسٹ کرنا ہے، جو خاموشی سے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے۔ دیکھیں، عورت کا اصل حسن اس کا چہرہ نہیں ہے، اس کی حیا ہے۔ جب ایک شادی شدہ عورت اپنی حیا کا سودا کرتی ہے نا، تو اپنی رخ کا سودا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے شوہر میں کوئی کمی ہے، اگر وہ آپ کو وقت نہیں دیتا، تو اللہ سے رجوع کریں، اس سے بات کریں، صلح کی کوشش کریں، لیکن کبھی بھی حرام کے راستے میں سکون تلاش نہ کریں۔ حرام میں لذت تو ہو سکتی ہے، سکون کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہیں ایک ایسی ماں دیں جس کی مثال وہ دنیا کو دے سکیں۔ شہرت، لائکس اور باہر کی جھوٹی تعریفیں، یہ سب عارضی ہے۔ مستقل صرف وہ عزت ہے جو آپ کے اپنے گھر والے آپ کو دیتے ہیں۔ اپنے موبائل، اپنی سوچ اور مین چیز اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کسی ایسے راستے پر چل پڑی ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور واپس لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ سب کچھ راکھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ توبہ کا دروازہ ہماری آخری سانس تک کھلا ہے۔ اپنے گھر کی ملکہ بن کر رہیں۔ یہ مقام جو ہے وہ کسی نے آپ کو نہیں دیا، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کیوں بن کے گھر کا محافظ بن کر رہیں، کسی کی ہوس کا کھلونا نہ بنے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔